وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1039، آیت نمبر 7 اور 8 اور حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جب کہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد رکھو کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب، میری سزا بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر کرو یا ناشکری کی روش اختیار کر لو، تم اور جو زمین میں سارے رہنے والے ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ دو آیت میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو، اور موسیٰ علیہ السلام کا کے بارے میں مضمون ہے، اور زیادہ وہ نہیں ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ طویل نہیں ہے، اور اس میں فرعون کا کم از کم ایسا تذکرہ نہیں ہے جیسے کہ قوم موسیٰ کا ہے۔ انا ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو
یہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، مزید دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر عذاب کے تم مستحق ہوگے، ان عذابی لشدید۔ سامعین کرام تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں شکر گزاری کا یا قرآن کے جو بھی مضامین ہیں تو اس کو اگر آپ ایک گہری نظر سے دیکھیں گے، اور دیکھنا بھی چاہیے، گہری نظر سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی، انسان کو کیوں بنایا، انسان کا مقصد کیا ہے، اس کی کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ اور بات تو یہی ہو رہی ہے شروع سے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، بات تو یہی ہو رہی ہے کہ انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کتاب کو نازل فرماتا ہے پیغمبر کے ذریعے تاکہ وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جائے۔ تو اس تناظر میں آپ قرآن شریف کا مطالعہ کیا کریں، نیچے سوچ نہ کریں، کیونکہ ادھر پھر مادیت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو روحانیت کی ترقی کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی روح اوپر جائے یا طاقتور ہو یا یہ روحانی طور پہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ ظاہری جسم تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جسم دے دیں گے اگر یہ جسم ختم ہو گیا، دوسرا۔ تو ایک تو بات بنیادی طور پہ یہ ذہن نشین کر لیں۔ پھر شکر گزاری، اور یہ پھر پیغمبر اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، اور یہ کوئی دنیا کا واعظ و نصیحت نہیں ہے، یہ وہی تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لیں۔ اور اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو شکر گزاری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ لیکن یہاں بھی شکر اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اور میں چلتے چلتے عرض کر دوں، چونکہ میرا درس پڑھا ہوا ہے، نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کو کوئی بھی نیا قاری یعنی اس درس کو یا کوئی بھی درس پہلی مرتبہ اٹھا کے جس کو پتہ نہیں ہے کچھ، تو لہٰذا میں کبھی کبھی تھوڑی سا یعنی اس بات کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں جو سننے والا ہے اس کی آسانی کے لیے۔ شکر اور کفر یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد قوتیں ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے، شکر اور کفر۔ اب انسان اچھا کفر کیا، شکر کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کی قدر۔ کفر کیا ہے؟ نعمت کو ضائع کر دینا، بے قدری۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں، شکر گزاری یا ناشکری کہہ لیں، بے قدری کہہ لیں، نعمت کو ضائع کر دینا کہہ دیں، یا جو شکر گزاری ہے اس کو آپ شکرانے نعمت کہہ لیں اور نعمت کا قدر کہہ لیں، یا نعمت کو بجائے استعمال کرنا۔ اور ایک جملے میں اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی تم ایک جملے میں شکر اور کفر کا مطلب بتاؤ، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہیں۔ اگر اس خاص مقصد کے لیے ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں گے تو یہ شکر گزاری ہے، یہ نعمتیں بجا طور پہ استعمال کرنے کے مترادف ہیں۔ لیکن اگر ہم اس مقصد کو بھول کے یہ نعمتیں استعمال کریں گے تو یہ ناقدری ہے اور یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ زندگی ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم محنت کریں، جد و جہد کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں محنت کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ناشکری کے مصداق ہوگا، بے قدری کے، ناشکری کے، نعمت کو ضائع کرنے کے مصداق ہوگا۔ اس وقت یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہہ دوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ناشکری والی زندگی ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے پھر شکر کے میں نے یہاں مناسب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں شکر کے معنی یعنی جو اس کا شکر کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں شکر کا
اگر آپ شکر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے منعم کا احساس ہو، جس نے نعمت دی ہے اس کو، یعنی وہ آپ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ایک نعمت ہے اور میرے لیے، پھر وہ جو بھی نعمت ہے اس کو آپ استعمال کریں بجا طور پہ۔ مثال کے طور پہ، یعنی وہ مثال اتنی خاص نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بھوکا ہے، ایک شخص نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، 3 وقت کا نہیں کھایا، 1 دن نہیں کھایا، کوئی اس کے گھر پہ اس کو تحفتاً ایک کھانے میں، ایک سینی میں کھانا لا کے دیتا ہے اور پیش کرتا ہے تحفہ۔ اب اگر اس نے وہ کھانا لانے والے کا شکریہ ادا کیا، یعنی احساس کیا کہ بہت اچھا، یعنی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ نعمت دی، میں بھوکا تھا اور مجھے کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے کھانا لا کے دیا، پھر وہ کھانا استعمال کر لیا اس نے، اور پھر کھانا کھا کے وہ برتن واپس کیے اور ساتھ ہی اس کا شکر بھی ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آیا تو اس کا شکریہ ادا کیا، جب گیا یعنی احساس کیا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے اس کی، میں یہ استعمال کروں گا، کھاؤں گا کھانا، اور پھر جب برتن واپس کیے کھانا کھا کے تو اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور دل سے اس کا احسان مند ہوا۔ یہ شکر کے 3 وہ ہیں، نعمت کو منعم کا احساس، نعمت کا احساس اور منعم کا احساس کہ فلاں شخص نے یہ نعمت مجھے دی ہے، پھر اس نعمت کو بجا طور پہ استعمال کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ اگر وہ شخص جس نے کھانا وصول کیا اس کی سینی کو ٹھوکر مار دیتا، یعنی ایک صاحب سینی لائے، کھانا اس میں تھا، اس نے غصے میں آ کے وہ پلٹ دی سینی، وہ کھانا بھی گر گیا، ضائع ہو گیا، یہ بھی بھوکا رہا، اس نے 1-2 باتیں جو ہیں اس کو سنا بھی دی جو کھانا لایا تھا۔ یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے۔ بس یہ میں نے آپ کو ایک جملے میں بتا دیا۔ دیکھیں، اچھا اب ہمارا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر اپنی قوم کو ابتدائی طور پہ کہہ رہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو تم یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو، اذ انجاکم من آل فرعون۔ اب یہ وہی شکر کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نجات دے دی، فرعون سے نجات دے دی، اذکروا نعمت اللہ، اس کا شکریہ ادا کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ اور اس سے پہلے بھی وہ یذبحون ابناکم یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم وفی ذالکم بلاء من ربکم، وہ نعمت یاد دلائی، تھوڑی توجہ سامنے، نعمت یاد دلائی، فرعون سے نجات، غلامی سے نجات، ہر تکلیف سے یعنی ہر تشدد سے نجات، اور آزادی کی یعنی آزادی دے دی۔ پھر اب یہی بات جو ہے وہی اذکروا نعمت اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے کہ دیکھو رب کا یہی طریقہ ہے، اگر تم جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پہ کی ہے، فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات دے دی، وہ تم پہ مختلف قسم کے مظالم ڈھاتا تھا، اب اس کا تم نے شکریہ ادا کرنا ہے اور ناشکری نہیں کرنی۔ اب آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ آزادی، غلامی سے نجات بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر ایسی غلامی جس میں شدید ترین مظالم ان کو سہنے پڑتے تھے۔ اچھا، اب یہ یعنی اس کا شکر گزاری کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اگر آپ کو میرے ساتھ اگر آپ ہوں اور مجھے سن رہے ہوں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں، یعنی یہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم میں سے ہر شخص پر
مجھے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور یہ جسم دے کے زندگی دے کے دنیا میں بھجوایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑا موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ ایک یقینی فائدے والی تجارت ہے دنیا میں۔ جب اس نے مجھے بھجوایا دنیا کے بازار میں، پیسے میری جیب میں رکھ دیے کہ جاؤ جنت کا سودا کر لو جا کے۔ اب جو جنت کا سودا کر لیتا ہے اور اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اگر کوئی جنت کا سودا نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں۔ کون؟ اس وقت کے جو قانونی مسلمان ہیں، جن کو ہم نہ کافر نہیں کہہ سکتے، قانونی مسلمان ہے، بنا سوچے سمجھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے سوچے ہی نہیں، قانونی مسلمان ہے، ورنہ ہم میں اسلام کا کچھ ہے نہیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے ناشکر گزار بندے ہیں۔ ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، اب ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف۔ رخ ہونا چاہیے تھا ہمارا ظاہر کی، وہ اللہ کی طرف۔ ہم نے اپنا رخ پھیر کے، اللہ سے اپنا رخ پھیر کے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد سے اپنا دل آباد کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور بہت وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس وقت ہم سب دنیا کے طور پہ، ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے عذاب کا شکار ہیں۔ وہ ضالین قوم، وہ مغضوب علیہ قوم، جس کا گمراہ ہونا، جس کا کافر ہونا، جس کا مغضوب علیہ ہونا وہ قرآن سے ثابت ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے دیے ہوئے ہیں، اور وہ ہم پہ کوڑے برسا رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان ایک ذلیل قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہ قوم ہے، اور ہم ضالین ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ جو صفات تھیں نصارہ اور یہود کی، اب وہ ہم پر فٹ آتی ہیں۔ ہم گمراہی میں اور اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، گمراہی میں ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں اس وقت تمام مسلمان قوم، من حیث القوم، افراد کی بات میں نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے جو ہم نے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پریشان کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں وہ نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان ہو رہا ہے، ایک ٹھوس قانون ہے۔ استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب یہ ناشکری کے ہم مرتکب ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے، لیکن مایوسی نہیں ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خود اپنی حالت بدلو تو تمہاری حالت میں بدل دوں گا۔ یہ وہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال میں شکر گزاری کی بات کر رہا ہوں صاحب کرام، میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے تمہیں، لئن شکرتم، کہ میری پالیسی یہ ہے کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو پھر میرا شدید عذاب تم پر ہوگا۔ اور اگر تم ناشکری بھی کرو، وہ دوسرا جو جملہ ہے وہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم یا سارے لوگ شامل ہو کے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور حمید اپنی ذات میں محمود ہے، اس کو اے لوگو تمہاری اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، تم محتاج ہو، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا، اے لوگو۔ انتم الفقراء الی اللہ،
تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، تعریف شدہ ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ یہ میں آپ کو مطلب وہ مثال دیتا ہوں نا کہ ایک پھول ہے، اب وہ پھول ہے بڑی خوشبو، تو آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس میں تو وہ خوشبو موجود ہے۔ یا ایک آم ہے، بہت اچھا میٹھا آم ہے، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ نام لے لیں۔ اب وہ آم جو ہے وہ اپنے آپ میں میٹھا ہے، اپنی ذات میں اس کی ایک مٹھاس ہے، ایک ذائقہ ہے، آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ تو اسی طرح ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک سمجھنے کے لیے مثال دی۔ اللہ محمود ہے اور اس کو کسی کی تعریف کی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، حمید، تعریف شدہ۔ بہرحال اچھا، یہ جو پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت زیادہ اہم ہے شکر گزاری کی۔ دیکھیں اگر ہم میں آپ کو اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیں، اگر اس وقت انسان ذاتی طور پہ، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، پھر میں اجتماعی بھی بات کر لوں گا، ہماری تو عادت جو ہے وہ ناشکری کی ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم سب ناشکرے ہیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ لیکن انفرادی طور پر دیکھیں، آج کا ہر شخص پریشان ہے، پریشان حال ہے، سکون نہیں ہے، آدمی بے چین ہے، پریشان حال ہے، اور دلی سکون اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ناشکرے، انفرادی طور پہ میں بات کروں کہ ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی ہے، تمام زندگی یعنی پیدائش سے لے کر ہمارے آخر عمر تک وہ ہماری پرورش کرتا رہتا ہے، اس کی نعمتیں یکساں طور پہ ہم پہ برستی رہتی ہیں، چاہے کوئی کافر ہو، مسلمان ہو، سب پہ وہ رحمان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جو زندگی کا وقت ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں، عاقل بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، تو اب تقاضا یہ ہے ان تمام نعمتوں کا کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اس میں آپ بوائی شروع کر دیں، نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی، اعمال صالحہ اس میں بوئیں، تو پھر کٹائی کا دن جو ہے وہ یوم الفصل ہے، حشر کا دن ہے۔ اس دن جو ہے آپ کو یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن آپ کو پورا بدلہ ملے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، میں انفرادی طور پہ، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انفرادی طور پہ دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں کہ نہیں ہیں۔ عام طور پہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ پوری قوم جو ہے اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست ناشکری میں مبتلا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، کائنات کو، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے، مجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور اپنی طرف دعوت دینے والے بھی بھجوائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ تو اگر ایسا ہے، یعنی اگر ایسا ہے اور واقعی ایسا ہے، تو اب میں اگر اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا عہد کر لیتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کو اپنا رہنما، ہادی اور رہنما تسلیم کر لیتا ہوں، اور اللہ کے فرمان کے اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے دنیا کی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو تم میں نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دنیا سے جزا یا سزا کی شروعات ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روح سے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. میں پہلے انفرادی بات کروں، پھر انفرادی اجتماعی پھر بعد میں بات کر لوں گا. تو اچھا، انسان اگر اللہ سے سرکشی اختیار کرتا ہے جیسے کہ ہم نے کی ہوئی ہے، تو اس کا ایک تو یہ دھوکہ کھا لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، ظاہر کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیتا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. پیدائش سے لے کر قبر تک اس کا سفر اور اس کا رخ ظاہر کی طرف ہوتا ہے، ظاہر کے راستے پر چلتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، اپنی اولاد کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم سب ظاہر کے راستے پر ہیں. ظاہر دنیا مٹیریل ہماری منزل ہے. اللہ کی حکم، اللہ کے احکامات، نبی کا طریقہ اور اللہ کی رضا سے ہم مکمل طور پہ بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. یعنی اللہ کو بھلا دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزاریں گے. تو بہرحال یہ تو کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ قانون الہی آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو گے میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا، تمہاری زندگی میں برکت ڈال دوں گا. اگر میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ بھئی میں تمہارے لیے کافی ہوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تم میری یاد کو نہ بلاؤ، بس میں تمہارا مددگار ہوں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. پھر مومن کہتا ہے اپنے زبان حال سے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مددگار ہے. تو دیکھیں شکر گزاری کا رویہ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں آیت نمبر 7 میں، یہ ایک عمومی اللہ تعالیٰ کا قانون بیان فرما رہے ہیں. ہر پیغمبر کی ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کے قوانین بیان کرتا ہے. ہر پیغمبر کی ایک دعوت ہوتی ہے، مشترکہ دعوت، اور ہر پیغمبر ایک راستہ بتاتا ہے، بندگی کا، شکریہ کا. تو بہرحال میں ان آیات کے ساتھ، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جی ترجمہ سنا دیں. یہ ایک چلیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا سزا بہت سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو، تم اور زمین میں جو بھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔